نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى في مقام آخر: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جمعیت علماء اسلام ضلع لیا کے احباب اور ارباب کے زیر اہتمام پیغام اسلام کانفرنس میں ہماری شرکت یقیناً ہم سب کے لیے انتہائی سعادت اور خوش قسمتی کی باعث ہے۔ میری توقع سے بہت زیادہ بہتر انداز میں انتظام اور انصرام کیا گیا ہے۔ آپ حضرات کی شرکت بھی میری توقع سے بہت زیادہ ہے، اور مجھے اس کا بھی احساس ہے کہ آپ حضرات بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے مختلف حضرات کے بیانات اور خطابات سماعت فرما رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے قائد پنجاب حضرت مولانا صفی اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت پرمغز اور جامع گفتگو فرمائی، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ حافظ حمداللہ صاحب بطور خاص یا ممکن ہے کہ دوسرے احباب بھی اپنی معروضات پیش فرمائیں گے۔ صرف حافظ حمداللہ صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور وہ ان تمام تر خطابات اور بیانات پر مہر ثبت کریں گے۔ میں درمیان میں صرف ذائقہ بدلنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ میری بے ربط اور بے ترتیب باتیں انشاءاللہ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ اگرچہ ربط کم ہوگا لیکن فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے ہمیں جن نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت ایمان اور اسلام ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کو مال پیسے کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ عقل اور دانائی کی بدولت کوئی بندہ مسلمان یا مؤمن نہیں بن سکتا۔ حسب نسب، ذات، برادری کی وجہ سے کسی کو یہ دولت نہیں مل سکتی۔ یہ صرف اور صرف عطیہ خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یہ نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ پاک ہے وہ پروردگار جس نے ایمان کی تقسیم کو اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ اگر یہ بندوں کے اختیار میں ہوتا تو مجھ کالے کلوٹے کو کون ایمان دیتا۔ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ مکرمہ میں رہنے والے، آپ کے مبارک خاندان قریش سے تعلق رکھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا بارہا دیدار کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے بارہا دین کی دعوت سننے والے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ ایمان سے محروم چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد 14 صدیوں کا طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ آج ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں
تو یہ ہم پر اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے۔ میرے بھائیو، ایمان ہمیں مفت میں ملا ہے، اس کی خاطر ہمیں سفر نہیں کرنا پڑا، ہمیں کوئی مال پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑا، ہمیں باقاعدہ اللہ کو درخواست نہیں دینی پڑی۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جو نعمت مفت میں ملتی ہے تو اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے ایمان کی قدر و قیمت معلوم کرنی ہے تو آج سے 14 صدیاں پیچھے جانا پڑے گا۔ حضرت بلال سے پوچھنا ہوگا، بلال آپ بتائیے یہ ایمان کتنا قیمتی ہے؟ وہ صحیح بتا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایمان کی بھاری قیمت چکائی تھی۔ حضرت سمیہ سے پوچھنا ہوگا، آپ بتائیے ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ وہ ایمان کی قدر و قیمت کے بارے میں صحیح بتا سکتی ہیں کیونکہ انہوں نے ایمان کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ بہت بڑی نعمت۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ مختصر الفاظ پر مشتمل صرف 4 الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ، 4 الفاظ پر مشتمل یہ مختصر کلمہ مفہوم کے اعتبار سے، تشریح کے اعتبار سے اتنی جامعیت اور اتنی وسعت رکھتا ہے۔ اگر اس کلمے کے اسرار اور رموز آپ کے سامنے کھول دیے جائیں اور کھولنا شروع کر دیا جائے تو شاید یہ ایک نشست اس کے لیے ناکافی ہو جائے گی۔ تاہم اس مختصر سے کلمے میں بندہ پوری دنیا کے باطل خداؤں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، ایک اللہ کی عبودیت اور بندگی کا اقرار کرتا ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، لا نہیں ہے، لا نہیں ہے، یہ لا کی تلوار چلانی پڑتی ہے، اللہ کے سوا سب کی نفی کرنی ہوتی ہے۔ عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ماں سوا معشوق کے سب جل گیا، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا۔ جب میں نے لا کی تلوار چلائی تو اللہ کے سوا سب کی نفی کر دی، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا۔ دیکھیے پھر بات اس کے کیا بچا، پھر بچا اللہ باقی سب فنا، مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا، اے عشق تجھے مرحبا ہو، تو نے میری نگاہوں میں میرے محبوب پروردگار کے سوا سب کو ہیج کر دیا ہے۔ میرے اللہ کو یہی پسند ہے، میرے علاوہ سب کی نفی کر دو، کسی باطل خدا کی خدائی کے سامنے سر نہیں جھکانا، صرف ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے گورنر بنے، قحط پڑا، غلہ نہیں مل رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے سے غلہ سٹاک کیا ہوا تھا، چنانچہ لوگ آتے تھے غلہ لینے کے لیے، ہر کسی کو غلہ ملتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیمانہ مقرر کیا تھا، ہر آنے والے کو اسی پیمانے کے مطابق غلہ دیا جاتا تھا۔ ایک نوجوان آیا، جب اس پیمانے کے مطابق اس کو غلہ دیا گیا، اس نے کہا یہ تھوڑا ہے، مجھے زیادہ غلہ چاہیے۔ اس کو بتایا گیا کہ ہر کسی کو اسی پیمانے کے مطابق ملتا ہے، اس سے زیادہ کسی کو اجازت نہیں ہے، کسی کو نہیں دیا جا سکتا، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ نوجوان کا اصرار تھا کہ مجھے زیادہ غلہ چاہیے، اور اگر آپ لوگوں نے مجھے زیادہ غلہ نہیں دینا تو مجھے عزیز مصر کے پاس لے جاؤ، میں خود ان سے بات کرتا ہوں۔ نوجوان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہی بات کر لی، بھائی غلہ تھوڑا ہے، آبادی زیادہ ہے، تھوڑے پہ گزارا کرنا ہے۔ نوجوان کا اصرار تھا کہ مجھے زیادہ غلہ چاہیے، اور اگر آپ نے اس طرح مجھے غلہ نہیں دینا تو ذرا میری بات سن لو۔ نوجوان قریب آیا،
اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کان میں ایک ایسی بات کہہ دی، حضرت یوسف علیہ السلام اتنا خوش ہوئے، فرمایا یہ نوجوان جتنا غلہ اٹھا سکتا ہے اس کو لے جانے کی اجازت ہے۔ نوجوان غلہ لے کے چلا گیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے محبوب یوسف علیہ السلام اس نوجوان نے آپ کے کان میں کون سی ایسی بات کہہ دی جس پہ آپ اتنا خوش ہوئے کہ اس کی ضرورت کے مطابق غلہ دے دیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ وہ نوجوان میرے کان میں کہہ رہا تھا عزیز مصر اس وقت آپ مصر کے تخت پہ بیٹھے ہیں، ایک وقت تھا کہ آپ زلیخا کے گھر میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، زلیخا کے گھر میں آپ پر ایک تہمت لگی تھی، ایک چھوٹے بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اس وقت وہ بچہ چھوٹا تھا، اب وہ بڑا ہو گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، آپ کے سامنے غلہ لینے کے لیے کھڑا ہے، اس نوجوان پہ ترس کھا لیجئے، اس کی ضرورت کے مطابق غلہ دے دیجئے۔ اے اللہ یہ وہ نوجوان تھا جس نے اپنے بچپن میں میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اس لیے میں نے اتنا دیا جتنا میری شان کے لائق تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی آپ نے اتنا دیا جتنا آپ کی شان کے لائق تھا، اور جو میری توحید کی گواہی دے گا میں اتنا دوں گا جتنا میری شان کے لائق ہوگا۔ میرے بندے آپ کو توحید کا بدلہ چاہیے، اس دنیا میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ توحید کا بدلہ بن سکے، آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا، میں آپ کو اس توحید کے بدلے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کر دوں گا۔ ایمان ہمارے پاس بہت بڑا سرمایہ، توحید اللہ تعالیٰ کو بہت پسند، اور دنیا کا دستور ہے کہ جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے۔ گھر کے افراد اگر گھر کو تالا لگا کے کہیں باہر جا رہے ہوں تو وہ چارپائیاں برآمدے میں ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، میز کرسی بیٹھک میں چھوڑ دیتے ہیں، کھانے پینے کے برتن باورچی خانے میں بند کرتے ہیں، باہر سے صرف کنڈی لگاتے ہیں، باقی کوئی چھپانے کا اہتمام نہیں کرتے۔ لیکن خواتین کے پاس ایک چھوٹا سا ڈبیا ہوتا ہے، اس کو سب سے پہلے وہ لوہے کی الماری کی دراز کے اندر بند کر دیتی ہیں، لاک لگاتی ہیں، پھر اس کے بعد الماری کو موٹا تالا لگاتی ہیں، پھر اس کے بعد کمرے کو ایک موٹا تالا لگاتی ہیں۔ یہ چھوٹا سا ڈبیا اتنا محفوظ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ قیمتی ہے، اس میں سونا ہے، اس میں چاندی ہے، ہر قیمتی چیز کی حفاظت کی زیادہ کوشش کی جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ بھی دنیا کا دستور ہے کہ ڈاکو اور چور جب بھی ہاتھ ڈالتے ہیں ہمیشہ کے لیے قیمتی چیز پہ ڈالتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ چوروں نے گھر میں نقب لگائی اور رضائیاں لے کے چلے گئے، چارپائیاں لے کے چلے گئے، وہ بھی گھر میں سونا چاندی اور نقدی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہی اصول ہے تو ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا دشمن ڈاکو شیطان ہمارے اس قیمتی سرمایہ پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے۔ اس سرمایہ کو بچا کے لے جانا، اس کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں ہر زمانے میں ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونا ضروری تھا، لیکن آج کے اس پرفتن دور میں الحاد اور لادینیت کے زمانے میں ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں آج سے 14 صدیاں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال الصالحہ، اے میرے صحابہ تم نیک اعمال میں جلدی کیا کرو، تم نیک اعمال میں جلدی کیا کرو، ستکون فتن، ان قریب ایسے فتنے آنے والے ہیں کا قطع اللیل المظلم، جیسے تاریک رات کے تہ در تہ اندھیرے ہوتے ہیں۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو بندہ مومن ہوگا شام کو کافر ہو چکا ہوگا، ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو بندہ مومن ہوگا صبح کو وہ کافر ہو چکا ہوگا۔
ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں ہوگا، صبح کے وقت گھر سے نکلیں گے ایمان کی حالت میں، شام کو گھر لوٹیں گے ایمان سے محروم ہو چکے ہوں گے۔ تو ایسے حالات میں اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونا انتہائی ضروری ہے۔ میرے بھائیو، نماز کی فکر کریں، روزے کی فکر کریں، حج کی فکر کریں، لیکن سب سے زیادہ فکر اس بات کی کریں کہ ہم اپنا ایمان کیسے بچا کے لے جا سکیں گے۔ اور ہمارے پاس تو ویسے بھی کمزور سا ایمان ہے۔ حالت ہماری یہ ہے اس وقت ہوش و حواس کی حالت میں جیتے جاگتے شیطان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے دشوار ہے۔ شیطان جب ہمارے ساتھ گیم کھیلتا ہے تو ہمیں پتہ بعد میں چلتا ہے، شیطان اپنے مقصد میں پہلے کامیاب ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم بعد میں کہتے ہیں یہ کیا ہوا، شیطان نے مجھے دھوکہ دیا، شیطان نے مجھ سے گناہ کروایا، شیطان نے مجھے ورغلایا۔ اس وقت ہوش و حواس کی حالت میں شیطان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے دشوار ہے۔ تو جب موت کے سکرات طاری ہوں گے، حواس ٹھیک طرح کام نہیں کر رہے ہوں گے، اوسان خطا ہو رہے ہوں گے، شیطان کی کوششیں زوروں پر ہوں گی، اس وقت شیطان سے اپنا ایمان بچا کے لے جانا بہت دشوار ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے ہمارے سلف صالحین جن کے سینوں میں پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی اور مضبوط ایمان ہوتا تھا، وہ بھی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہوتے تھے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہوتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں ایک محدث کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے، حضرت ربعی بن حراش رحمہ اللہ تعالی۔ ان کے بارے میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کو پوری زندگی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا، آپ بالکل مسکراتے نہیں ہیں۔ فرمایا میں کیسے مسکرا سکتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جا سکوں گا یا نہیں لے جا سکوں گا۔ ہاں، جس دن مجھے پتا چل جائے کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں، اس دن دنیا والے مجھے مسکراتا دیکھیں گے۔ علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ان کو پوری زندگی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وفات کے بعد جب غسل دینے والے غسل دے رہے تھے، وہ غسل کے تختے پہ مسلسل مسکرا رہے تھے، دنیا والوں کو پیغام دے رہے تھے کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہماری بہت بڑی کمزوری ہے، اتنا کمزور ایمان۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا نے بہت بڑا فساد برپا کر رکھا ہے۔ کسی فتنہ پرور، کسی فتنہ انگیز بندے کا 2-4 منٹ کا ایک کلپ، ایک مختصر سی گفتگو ہم سن لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار بات تو صحیح کرتا ہے، حالانکہ اس کی بات 100% غلط ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یار بات تو صحیح کرتا ہے، یعنی اتنا جلدی ہم بہک جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ تو ان حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، اپنی اولاد کی ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ اب میں اصل بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایمان ملا کیسے ہے، ہم تک ایمان پہنچا کیسے ہے، جن ذرائع سے ہم تک ایمان پہنچا ہے، جن شخصیات کی بدولت ہمیں ایمان ملا ہے، جن مراکز سے، مدارس سے، مساجد سے ہمیں ایمان کی یہ عظیم دولت نصیب ہوئی ہے، ان شخصیات اور ان مراکز کے ساتھ وابستگی بہتر کر دیں، قائم کر دیں، انشاءاللہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، فتنے اتنے زوروں پر ہیں، الحاد اور لادینیت کی یلغار اس قدر شدید ہے کہ علماء سے بیزار ہو کر آرام سے بیٹھے ہوتے تھے، نہ کسی سے بات کرتے تھے، نہ کسی سے کچھ مانگتے تھے۔ ہماری استاد جی نے پوچھا کہ بابا جی آپ آتے ہیں روزانہ یہاں بیٹھے رہتے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ کچھ مانگتے ہیں، آپ کو کھانا چاہیے، آپ کو پیسے چاہیے، آپ کو کپڑا چاہیے۔ بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے بیٹا میں ٹانگوں سے معذور ہوں، باقی اس کے علاوہ میرے پاس اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے،
بات صرف اتنی ہے کہ جب میری جوانی کے ایام تھے تو ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد یوسف کاندلوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سروزہ لگانے کا موقع ملا۔ حضرت نے سروزے کے دوران مجھے فرمایا تھا، بیٹا آپ اس وقت جوان ہیں، دین کی خاطر چلت پھرت کر سکتے ہیں، نقل و حرکت کر سکتے ہیں، پوری کوشش کر لیں اور دین کی خاطر اپنے آپ کو تھکا دیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ بوڑھے ہو جاؤ گے، آپ کی ٹانگیں آپ کو اٹھانے سے قاصر ہو جائیں گی، چلنے پھرنے سے معذور ہو جاؤ گے، تو میری ایک وصیت سن لو، روزانہ تھوڑی دیر کے لیے کسی مدرسے کے دروازے پہ بیٹھ جایا کریں، آنے جانے والے علماء طلباء کو محبت کی نظر سے دیکھا کریں، آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ان حضرات کو محبت کی نظر سے دیکھنا یہ نسخہ اکسیر ہے، تو اگر ان کی چہروں کو محبت کی نظر سے دیکھنا ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، تو ان سے بغض رکھنا اور عداوت رکھنا یقیناً ایمان کے لیے زوال کا باعث ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر روئے زمین پر علماء اللہ کے اولیاء نہ ہوں تو کوئی اور بندہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر علماء اللہ کے اولیاء نہ ہوں تو کوئی اور بندہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر علماء اللہ کے اولیاء ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے بارے میں فرمایا ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ایک ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میری جانب سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور جس کے خلاف اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرتا ہے تو ایمان جیسی قیمتی نعمت اس کے پاس باقی نہیں رکھتا۔ سوشل میڈیا پہ نوجوان بہت بے لگام ہو چکے ہیں، بہت بے قابو ہو چکے ہیں، وہ کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ علماء کی توہین و تضحیک یہ چاند پر تھوکنے کے مترادف ہے۔ چاند کی طرف کوئی تھوکتا ہے تو تھوک اس کے اپنے منہ پہ آتی ہے، چاند تک تھوک نہیں پہنچتی، اپنی ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضرات علماء کرام کے ساتھ محبت اور وارفتگی کا تعلق رکھیں، اور یقیناً ان کا یہ تعلق ہماری ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ حضرات علماء کرام کی توہین تضحیک سے اجتناب کریں، اور خاص طور پہ ہمارے جو حضرات تضحیک اور توہین کا نشانہ بنتے ہیں وہ ہماری جمعیت کے قائدین، اور خاص طور پہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ہر بندہ بولنا شروع کر دیتا ہے، جس کو حالات کا کچھ بھی ادراک نہ ہو اس وقت یہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ مجھ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا مولانا کے بارے میں بیان کے دوران، میں نے کہا مولانا کہ تم معاملہ اتنا واضح اور بے غبار ہے، کوئی مسلمان بندہ جس کو تھوڑا بہت دین کے ساتھ تعلق اور وابستگی ہوتی ہے، کیا وہ بھی مولانا کے بارے میں بدگمان ہو سکتا ہے؟ کیا وہ بھی قائد جمعیت کے بارے میں ذہن میں کوئی غبار اور کوئی بدگمانی رکھ سکتا ہے؟ آج سے تقریباً 22-23 سال پہلے کی بات ہے، شاید 2002-2001 کی بات ہوگی۔ ہمارے جو حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، حضرت شیخ مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی، اس وقت یہ پرویز مشرف کا نیا وہ لگا ہوا تھا، مارشل لا تھا یا ڈکٹیٹرشپ تھا۔ تو میں سفر کر رہا تھا حضرت جی کے ساتھ، تو میں نے حضرت جی سے عرض کیا کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں لوگ متضاد خیالات اور سوچ رکھتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت جی نے مجھے فرمایا کہ دیکھیں، مولانا کو جن حالات سے واسطہ پڑتا ہے اور جس صورتحال کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور جن لوگوں سے وہ نبرد آزما ہیں، ہم نے کبھی نہ ان حالات کا ادراک کیا، نہ ہمیں کبھی اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم اپنے بند حجرے میں بیٹھ کے تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ یہ کرتے تو اچھا ہوتا، تو وہ یوں کرتے تو اچھا ہوتا۔ حضرت مولانا اپنے اکابر کے نقش قدم پہ 100% درست چل رہے ہیں، اپنے اکابر کے نقش قدم پہ 100% درست چل رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو ان اکابر کا ایک ایک لفظ سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ان اکابر نے حضرت پر اعتماد کیا ہے، قائد جمعیت پر، جمعیت کے اکابرین پر، تو ہم تو آنکھیں بند کر کے ان حضرات پہ اعتماد کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس
ان ناموافق حالات میں جب الحاد اور لادینیت کی یلغار ہے، کفریہ اور طاغوتی طاقتیں ہر طرف سے اسلام کے اوپر پنجہ گاڑ کے اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہیں، ان حالات میں جمعیت کا ساتھ دینا، جمعیت کے اکابرین کا ساتھ دینا، یہ ہمارا اخلاقی نہیں بلکہ مذہبی فریضہ ہے۔ ہم نہیں کر سکتے، کم از کم ان لوگوں کا ساتھ تو دے سکتے ہیں، ان کے دست و بازو بن سکتے ہیں، ہر قسم سے ہر اعتبار سے ان کا تعاون کر لیا کریں، تاکہ کسی نہ کسی درجے میں اسلام کے نفاذ میں، اسلام کی حفاظت میں اور ایمان کی حفاظت میں ہم کردار ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔